السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ھمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ۔ یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون کو جو کتاب دی یعنی تورات دی، وہ حق و باطل میں فرق کرنے والی تھی اور پرہیزگاروں کے لیے روشنی اور نصیحت تھی، ایسے پرہیزگاروں کے لیے جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور وہ قیامت کے دن سے بھی ڈرتے ہیں۔ اور یہ قرآن بھی ایسی بابرکت نصیحت ہے جسے ہم نے اتارا ہے، پھر کیا تم اس سے انکار کرتے ہو؟ محترم سامعین کرام، سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 48، 49، 50 یعنی 48، 49، 50 یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ الحمدللہ، بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، ان تینوں آیتوں میں بھی خطاب مشرکین مکہ کو ہے اور مشرکین مکہ کو ان آیتوں کے ذریعے سے نصیحت کی گئی ہے، لیکن ہم نے اس سے پہلے بھی بتلایا ہے، تمام دروس کے اندر میں نے یہ بات بتلائی ہے کہ جب بھی کوئی آیت یا کچھ آیات یا کوئی صورت کسی خاص قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خطاب کر کے نازل فرماتا ہے تو اس کے اندر جو صفات ہوتی ہیں وہ صفات بعد کے لوگوں پر بھی لاگو ہوتا ہے، اور ان آیتوں سے نصیحت قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو حاصل کرنا چاہیے۔ دیکھیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون کو جو کتاب دی وہ حق و باطل میں فرق کرنے والی تھی اور پرہیزگاروں کے لیے روشنی اور نصیحت تھی۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بات تو بالکل عام ہے، لیکن یہ بات یہاں پر کیوں نازل کیا گیا؟ تو اس لیے نازل کیا گیا کہ یہاں پر اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اور اس کے بعد کی آیتوں کے ذریعے سے مشرکین مکہ کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ تمہارے درمیان جو رسول مبعوث ہوئے ہیں رسول بن کر کے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم لوگوں کے درمیان جو کتاب یعنی قرآن کریم نازل ہو رہی ہے اور قرآن کریم کی آیات کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں، جو نیکوکار ہیں ان کو خوشخبری دے رہے ہیں، جو اللہ پر، اس کے رسول پر اور قرآنی آیات پر ایمان نہیں لانے والے ہیں اور عمل نہیں کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو ڈرانے والے ہیں۔ یہ سلسلہ تم لوگوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ تم سے پہلے بھی جو قومیں آئی ہیں اس روئے زمین پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان بھی رسول بھیجا اور ان کے درمیان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں نازل کی۔ ان کے درمیان جو رسول آئے انہوں نے بھی اپنے قوم کے لوگوں کو ڈرایا، انہوں نے بھی اپنے قوم کے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی، عمل کی دعوت دی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کی دعوت دی۔ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا کر کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے تھے ان کو خوشخبری سنایا، جو ان کا انکار کرنے والے، تکذیب کرنے والے، جھٹلانے والے، قرآن سے اور اللہ کی کتاب سے دور رہنے والے تھے ان کو ان لوگوں نے ڈرایا۔ اور اس کا جو سلسلہ چلا اس میں سرفہرست سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نازل کیا اور ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت کو نازل کیا، ایسی توریت کو جو ایسی کتاب ہے، توریت جو ایسی کتاب نازل کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی نازل کی، ان لوگوں کے لیے روشنی نازل کی۔ یہ توریت ایسی کتاب تھی جو فرقان، یہ قرآن کریم کو بھی فرقان کہا جاتا ہے اور توریت کو بھی فرقان کہا جاتا ہے۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے الفارق بین الحق والباطل، حق اور باطل کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہوتی ہے اس کو فرقان کہا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اور ہارون دونوں کو جو کتاب ہم نے دی تورات، یہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی کتاب، حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے والی کتاب، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب۔ ایسی باتیں اس کے اندر تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کی قوم کے درمیان جو بھی اختلاف ہوتا اس کا حل توریت کے اندر موجود ہوتا، جو بھی وہاں پر اختلاف ہوتا اس کی رہنمائی توریت کرتی تھی۔ توریت کی رہنمائی میں ان لوگوں کو بالکل صاف اور سیدھا راستہ نظر آ جاتا تھا، اور یہ توریت نصیحت تھی کن لوگوں کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا متقین اور پرہیزگار لوگوں کے لیے۔
آگے اللہ نے فرمایا الذین یخشون ربہم بالغیب وہم من الساعۃ مشفقون، ایسے پرہیزگار لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے بھی ہیں اور جو قیامت کے دن سے بھی ڈرتے ہیں۔ سامعین کرام، توریت بھی موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم کے لیے نازل ہوئی، اور یہ قرآن کریم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نازل ہوئی، اور یہ قیامت تک کے لیے تمام لوگوں کے لیے ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ توریت نصیحت صرف متقی اور پرہیزگاروں کے لیے۔ کیا مطلب یہ کہ چاہے توریت ہو چاہے قرآن ہو، اب تو توریت پر عمل کرنا نہیں ہے کیونکہ توریت منسوخ ہو چکا ہے۔ اگر یہودی بھی توریت پر عمل کر رہے ہیں تو وہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں۔ عیسائی لوگ اگر انجیل پر عمل کر رہے ہیں وہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے، کیونکہ آج کے ڈیٹ میں اگر کوئی کتاب ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے پوری دنیا کے لیے ہے تو صرف قرآن کریم۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قرآن کریم تمام لوگوں کے لیے ضرور نازل ہوئی ہے، لیکن اس قرآن کریم سے فائدہ وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جن کے اندر کچھ صفات ہوگی، اور صفات کیا ہے؟ رب العالمین پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے آغاز میں ہی اس قرآن کریم کے بارے میں کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس کو اللہ نے نازل کیا ہے۔ ھدی للمتقین، یہ متقی اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ متقی اور پرہیزگار کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہاں پر کہا بن دیکھے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ الذین یخشون ربہم بالغیب، بغیر دیکھے رب سے ڈرتے ہیں۔ رب کو دیکھا نہیں ہے، رب کو کسی نے دیکھا ہے پھر بھی ڈرتے ہیں نا۔ جنت کو کسی نے دیکھا ہے، ایمان ہے نا۔ جہنم کو کسی نے دیکھا ہے، ایمان ہے کہ نہیں ہے۔ قیامت قائم ہوگی، کسی نے نہیں دیکھا، ایمان ہے کہ نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے ہمارے رسول کو نہیں دیکھا، ایمان ہے کہ نہیں ہے۔ تو جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں وہ بغیر دیکھے اپنے رب پر ایمان لاتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور قیامت کے دن سے بھی ڈرتے ہیں۔ اس سے یہ پتا چلا کہ یہ قرآن کریم ایسی چیز ہے جس سے سبھی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کو فائدہ حاصل کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں، اس میں سے یہاں پر 2 شرط لکھا گیا ہے، اور قرآن کریم میں دوسرے مقام پر کچھ اور بھی شروط ہیں، جہاں پر نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیا ہے اس پر ایمان لانا، قرآن سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی اس پر ایمان لانا، اور آخرت کے دن کے اوپر یقین رکھنا۔ جن لوگوں کے اندر یہ صفات نہیں ہوگی، قرآن سے ان کو کوئی فائدہ نہیں حاصل ہو سکتا۔ قرآن سے اگر فائدہ حاصل کرنا ہے نا، پکے نمازی بن جائیے، پکے نمازی، اور قرآن کریم پر غور و فکر کرنا شروع کر دیجئے۔ پکے نمازی کا کیا مطلب؟ کل میں نے بتلایا تھا، نماز پڑھنے سبھی لوگ آتے ہیں، لیکن کیا سبھی رب کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھنے آتے ہیں؟ نہیں، رب کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھنے آئیے۔ گاؤں کے لوگ کیا کی بولتی ہیں، چلو نماز پڑھ لیتے ہیں۔ فلاں ابا چچا کیا بولتی ہیں، چلو نماز پڑھ لیتے ہیں۔ بڑی مشکل ہوتا ہے نماز پڑھنے میں، پھر بھی چلے آتے ہیں نماز پڑھنے۔ یہ نماز پڑھنا ہوا، یہ بھی نماز پڑھنا ہوا، لیکن ایک آدمی نہیں، ہمارے رب کا حکم ہے ہم نماز پڑھنے آئے۔ پکے نمازی بن جائیے، پکے نمازی بن جائیے۔ ہمیشہ دل میں آخرت کا خوف ہو کہ ہمارے لیے آخرت میں رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے، رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنی باتوں کا، اپنے عملوں کا جواب دینا ہے۔ جو عمل ہم کرتے ہیں ہمارا رب ہر چیز دیکھ رہا ہے، یہ چیز دل میں آنا۔ ابھی گاؤں والے، قوم والے کا ڈر ہمارے دل کے اندر بسا ہوا ہے، ہمارے سامنے اللہ کا حکم آیا پھر بھی اس کو ایسے پیچھے پھینکا اور وہ عمل کیا جس سے لوگ خوش ہو جائے، کبھی بھی قرآن کریم سے فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، آسمان سے بارش برستا ہے کہ نہیں برستا ہے؟ آسمان سے بارش برستا ہے، کیا بارش تمام زمین کو فائدہ پہنچاتا ہے؟ نہیں، پتھریلی زمین کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، بنجر زمین کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ اس زمین کو ہوگا جس زمین کے اندر پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت ہوگی، جو زرخیز زمین ہوگی، پانی جو برسات ہوگا اسی کو فائدہ دے گا۔ لیکن جو پتھریلی شور زمین ہوگی، جو بنجر زمین ہوگی، وہاں پر پانی پڑے گا ضرور، لیکن پانی اچھل کر کے اور چھہل کر کے دوسری طرف چلا جائے گا۔ ویسے ہی یہ قرآن کریم ہے، توریت کے بارے میں اللہ نے یہاں پر فرمایا ہے، لیکن ویسے ہی یہ قرآن کریم بھی اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون کو جو کتاب دی تھی وہ حق و باطل میں فرق کرنے والی تھی، اور ایسے پرہیزگاروں کے لیے نصیحت تھی جو اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں اور قیامت کے دن پر
یقین رکھتے ہوئے قیامت کے دن سے بھی ڈرتے ہیں. یعنی ہر وقت ان کے دل میں یہ فکر رہتی ہے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں پتہ نہیں رب العالمین کے بارگاہ میں وہ قبول ہوگی یا نہیں. ہم جو عمل کر رہے ہیں اللہ کے بارگاہ میں پوچھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہر بات کا جواب دینا پڑے گا. ہم نے جو عمل لوگوں کے سامنے کیا ہے اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. ہم جو تنہائی میں عمل کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. ہم نے جو سچ کہا ہے اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی. ہم جو جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اس کے بارے میں بھی رب العالمین کے سامنے ہم کو جواب دینا پڑے گا. جن کے دل میں یہ خوف ہوگا قرآن کریم سے انہی کو فائدہ ہونے والا ہے. اور ایسے لوگ قیامت کے خوف سے ہمیشہ اس دنیا میں محتاط زندگی گزارتے ہیں. ان کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. سامعین اکرام، ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد خلاصہ کلام کے طور پر اللہ نے فرمایا وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ. جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت کو نازل کیا، یہ جو قرآن کریم ہے یہ بھی ایسی ہی نصیحت اور بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا. یہ قرآن کے آنے کے بعد اب توریت اللہ کی کتاب ہے، بس اتنا ہی ایمان رکھنا ہے. توریت کھول کر کے پڑھنا شروع نہیں کر دینا کہ توریت میں ہدایت مل جائے گی، نہیں. حالانکہ توریت کس کی نازل کی ہوئی کتاب ہے؟ توریت کس کی نازل کی ہوئی کتاب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے. جیسے یہ قرآن اللہ کا کلام ہے ویسے توریت بھی اللہ کا کلام ہے. لیکن اگر آج کے ڈیٹ میں کوئی آدمی توریت کو کھول کر کے ہدایت حاصل کرنا چاہے گا اس کو ہدایت نہیں ملے گی. ہدایت کہاں ملے گی؟ قرآن کریم میں ملے گی. اب ذرا سوچئے اس کے کمپیریزن میں کہ دنیا میں انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب کو بازو میں داب کر کے سر پہ ڈال کر کے اور لوگوں کے سامنے پڑھ کر کے لوگوں کو ہدایت دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے ہیں. ہدایت لینا ہے تو قرآن کی طرف آنا ہوگا. لوگوں کی لکھی ہوئی کتاب سے ہدایت نہیں ملنے والی ہے. اللہ نے فرمایا وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ. یہ قرآن کریم بھی ایسی بابرکت نصیحت ہے جسے ہم نے اتارا ہے. پھر کیا تم اس سے انکار کرتے ہو؟ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ یہ جو قرآن کریم ہے توریت سے بھی بابرکت کتاب ہے. اس کے اندر پچھلی آسمانی کتابوں کی جتنی بھی خوبیاں ہیں سب اللہ نے اس میں نازل فرمائی. پچھلی آسمانی کتابوں میں جتنی باتیں ہیں ان تمام باتوں کا نچوڑ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان فرما دیا ہے. لوگوں کے جتنے بھی اختلافات ہیں تمام اختلافات کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ڈال دیا کہ نہیں ڈال دیا؟ اب ہم قرآن کو دیکھیں گے ہی نہیں تو ہمارا اختلاف دور کیسے ہوگا؟ ہم قرآن کریم کو پڑھیں گے ہی نہیں تو ہمارا اختلاف دور کیسے ہوگا؟ ہم قرآن کریم کے معنی اور مفہوم پر غور و فکر کریں گے ہی نہیں تو ہمارا اختلاف دور کیسے ہوگا؟ لہذا یہ جو قرآن کریم ہے اللہ نے فرمایا یہ قرآن کریم فرقان بھی ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والی. جن کا عمل اس قرآن کریم کے مطابق ہے وہ حق پر ہیں، اور جن کا عمل اس قرآن کریم سے ہٹ کر کے ہے چاہے وہ کتنی بڑی تعداد میں کیوں نہیں ہو وہ حق پر نہیں ہے. کیونکہ یہ قرآن کریم فرقان ہے، ضیاء اور نور ہے. یہ قرآن کریم ذکر اور تذکرہ ہے. یہ قرآن کریم قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے رحمت ہے اور باعث رحمت ہے. یہی قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس میں دیکھ کر کے انسان ہدایت اور رہنمائی حاصل کر سکتا ہے، اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے، سدھار سکتا ہے، آخرت کو بنا سکتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا مشرکین مکہ کو کہ افنتم لہ منکرون، کیا تم لوگ اس سے انکار کرتے ہو؟ یہ تو بڑی بدبختی کی بات ہے. جو لوگ بھی اس قرآن کریم سے منہ موڑیں گے یقینی طور پر وہ بدبخت ہوں گے. جو لوگ بھی اس قرآن کریم کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے یقینی طور پر وہ بدبخت ہیں. سامعین اکرام، ابھی اس سورۃ کریمہ میں اور بھی آگے باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی نصیحت کے لیے بھی اور ہم لوگوں کی نصیحت کے لیے بھی نازل فرمائی ہے، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا